تمتع، قران یا افراد میں سے اپنی اپنی تفصیل کے مطابق مدینہ منورہ شہر سے متصل میقات ابیار علی سے احرام باندھیں گے۔ جدہ ایئرپورٹ اترنے والے بسوں کے ذریعے مکہ مکرمہ روانہ ہوں گے۔ دخول حرم سے پہلے غسل مستحب ہے۔ آگے موقع نہ ملے تو جدہ ایئرپورٹ پر ممکنہ طور پر کیا جا سکتا ہے۔ حرم میں داخل ہوتے ہی دعا پڑھیں، بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ اللہ عز و جل کے نام اور اللہ عز و جل کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر سلام ہو۔ اے اللہ عز و جل میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ مکہ مکرمہ کی آبادی نظر آتے ہی دعا پڑھیں، اللہم اجعل لی قرارا وارزقنی فیہا رزقا حلالا۔ ترجمہ، اے اللہ عز و جل مجھے اس میں قرار اور رزق حلال عطا فرما۔ مکہ مکرمہ پہنچ کر سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ حج تمتع کرنے والے پہلے عمرہ ادا کرتے ہوئے طواف و سعی کریں گے، پھر حلق کا تقصیر کر کے احرام کھول دیں گے۔ حج افراد والے نے صرف حج کا احرام باندھا تھا، یہ اگر آفاقی یعنی میقات کے باہر سے احرام باندھ کر گیا تھا تو سب سے پہلے طواف قدوم کرے گا اور حالت احرام میں ہی رہے گا۔ منا اور عرفات اسی احرام کے ساتھ جائے گا۔ اگر حج افراد کرنے والا مکی یا حلی ہے تو ان پر طواف قدوم نہیں۔ حج قران کرنے والا عمرے کی ادائیگی کے لیے پہلے طواف عمرہ اور پھر سعی کرے گا، لیکن حلق یا تقصیر نہیں کرے گا بلکہ حالت احرام ہی میں رہے۔ منا اور عرفات اسی احرام کے ساتھ جائے گا۔ قران والا عمرہ کرنے کے بعد طواف قدوم کا بھی ایک طواف کرے گا۔ ماشاء اللہ، اللہ تعالی ہمیں بھی حاضری کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ یہ مدنی گلدستے آپ سوشل میڈیا پر بھی دیکھ سکیں گے۔ دعوت اسلامی کی جو سوشل میڈیا کی پیجز ہیں، مدنی چینل کا ہے اور دارالفتہ اہل سنت کا ہے، اللہ نے چاہا تو آپ یہ مدنی گلدستے وہاں پہ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں، وہاں سے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ اور میں تو آپ کو مشورہ دوں گا کہ اگر ابھی اسی سال آپ کی حاضری یا جب بھی آپ کی حاضری ہو تو رفیق الحرمین امیر اہل سنت کی کتاب ہے حج کے حوالے سے، اور رفیق المعتمرین یعنی یہ عمرہ کرنے والوں کے لیے بڑی بہترین معاون کتاب ہے، یہ کتاب اپنے پاس ضرور رکھیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ اسمارٹ فون رکھتے ہیں تو آپ یہ مدنی گلدستے اور کچھ اپلیکیشن دعوت اسلامی کی، یہ بھی حج و عمرہ اپلیکیشن ہے، دارالفتہ اہل سنت اپلیکیشن ہے، یہ بھی رکھ لیں گے تو اللہ نے چاہا تو اس کے فوائد آپ کو حاصل ہوں گے اور یہ چیزیں یہیں سے سیکھ کر جائیں گے، سمجھ کر جائیں گے تو انشاءاللہ حرمین طیبین پہنچنے کے بعد کافی سہولت میں رہیں گے۔ ویسے تو وہاں پہ سہولت میں ہی رہنا ہے، جب ان کی نظروں میں جانا ہے، ان کے دربار میں پہنچنا ہے تو اللہ نے چاہا تو سہولت ہی میں رکھے گا، لیکن یہ ظاہری اسباب جو ہیں ان کو بھی اختیار کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کی کالز کی طرف بڑھیں گے، ہم انشاءاللہ عز و جل کچھ کالز جو ہے شامل سلسلہ کر رہے ہیں، اس میں جو آپ کی فرمائشیں ہوں گی وہ بھی پوری کریں گے، دیکھتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں۔ چلیے جی۔ محمد بشیر اتاری پکا گنجیرا وام بچرا میاں والی پنجاب سے عرض کر رہا ہوں۔ حضور کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے بہت ہی پیارا سلسلہ ہے۔ حضور میری والدہ بیمار ہیں، ان کے لیے دعا فرما دیں۔ نعت خان اسلام بھی اس سے عرض ہے کہ وہ یہ کلام سنا دیں، مجھے مدینے کی دو اجازت۔ نبی رحمت شفیع امت، اللہ رب العزت آپ کی والدہ کو صحت عافیت سلامتی والی عمر طویل عطا فرمائے، ان کا سایہ دراز فرمائے۔ جن کے والدین حیات ہیں ان میں سے جو ایک حیات ہے اللہ رب العزت ان کا سایہ دراز فرمائے اور
اور جن کے والدین یا ان میں سے کسی کا انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ انشاءاللہ آپ کی فرمائش نوٹ کر لی گئی ہے، ممکنہ صورت میں شامل سلسلہ کریں گے۔ اور میرے مدنی چینل کے ناظرین یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ سلسلے کے لیے آپ اپریسیشن دیتے ہیں، مرحبا، بہت اچھی بات ہے۔ بعض اوقات واقعتاً اس سے دلجوئی بھی ہوتی ہے اور حوصلہ بھی ملتا ہے، لیکن سلسلے کا جو پرٹیکولر موضوع ہے اگر آپ اس پہ کچھ گفتگو کریں گے اور اس کے حوالے سے بھی کوئی مدنی پھول دیں گے تو انشاءاللہ وہ سن کے بھی ہمیں خوشی و مسرت ہوگی۔ اگلی کال دیجیے۔ میرا نام محمد شریف ہے، میں اتل بلوچستان سے کر رہا ہوں، مجھے یہ سنا دیجیے، میرے مرشد ہیں افطار، میرے مرشد ہیں افطار، جزاک اللہ خیر۔ ٹھیک ہے جی مدنی منع، انشاءاللہ آپ کی منقبت کی فرمائش پوری کریں گے، اللہ نے چاہا تو۔ مزید کال دیجیے۔ میں محمد عبدالباری کھین کے شہر ہاورہ ٹکیا پارا سے، مجھے یہ کلام سنا دے۔ حج کا صرف ہو پھر عطا یا رب مصطفیٰ۔ انشاءاللہ عز و جل اس کی بھی نیت کرتے ہیں۔ اچھا نعت خواں تو ہمارے عمر بھائی ہیں اور میں نیتیں کرے جا رہا ہوں، عدنان بھائی ہمارے نعت خواں، اور جو نا میں نیتیں، عظیم بھائی نعت خواں ہیں اور میں نیتیں کرے جا رہا ہوں، تو ان پہ حسن ظن رکھتے ہوئے میں نیت کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ یہ لاج رکھ لیں گے اور آپ کی فرمائشیں پوری کر دیں گے۔ مزید کال دیجیے۔ میرا نام محمد سجاد علی ہے، میں ڈیرہ اسمیل خان سے بات کر رہا ہوں۔ آپ کا سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بڑا ہی پیارا سلسلہ ہے۔ خان صاحب بھائی سے یہ عرض ہے کہ مجھے یہ کلام سنا دیجیے، لکھ رہا ہوں نعت سرور ساز گنبد دیکھ کر۔ کیا بات ہے، کیا پیارے کلام کی آپ نے فرمائش کی ہے۔ اس فرمائش میں میری بھی فرمائش شامل ہے، انشاءاللہ اس کو بھی شامل سلسلہ کریں گے۔ مزید کال دیجیے۔ سگیتار محمد شاہ رخ اتاری ہند امانی کابینہ سے عرض کر رہا ہوں، سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہ تیرا موضوع ماشاءاللہ بہت بہترین ہے۔ نعت کو اسلام بھائی سے مدنی التجائے کی منقبت غریب نواز سنا دیجیے۔ ٹھیک ہے جی، آپ کی فرمائش بھی شاہ رخ بھائی نوٹ کر لی ہے، اللہ نے چاہا تو یہ بھی پوری کریں گے۔ مزید کال دیجیے۔ محمد عمران اتاری سگیتار عرض کر رہا ہوں، میری نعت خواہ اسلامی بھائی سے عرض ہے کہ کلام پڑھ دے۔ گرے پڑھ کے یہاں پہنچا، مرے کے اسے پایا، چھوٹے نہ علاجی اب سنگے در جانا۔ ٹھیک ہے جی، آپ نے عمران بھائی کلام سنایا ہے یا کلام کی فرمائش کی ہے، جو بھی ہے، لیکن میں تو یوں کہوں گا کہ آپ نے خود ہی فرمائش بھی کی ہے اور خود ہی اس کو پورا بھی کر دیا ہے۔ اگلی کال دیجیے۔ دار محمد تعریف اتاری ہند نیازی کابینہ مدھیہ پردیش سنگولی شہر سے عرض کر رہا ہوں، ماشاء اللہ عز و جل، کیا ہی خوب سلسلہ، ماشاء اللہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے ہی بہت ہی اچھا اور پیارا جا رہا ہے۔ آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہمارے علاقے میں دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کی بہاریں آ جائے، ہم نیک بن جائے، ہم پرہیزگار بن جائیں، ایسی دعائیں ہمارے حق میں کر دیجئے، جزاک اللہ خیرہ۔ آمین بجاہ نبی الامین۔ اللہ رب العزت آپ کو اور ہم کو توبہ کی بھی توفیق دے، گناہوں سے بچنے، نیکیاں اپنانے اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا آئینہ دار بن جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑھتے ہیں نعت خواہ اسلام بھائی کی طرف، اور آپ نے جو فرمائشیں کی ہیں ان میں سے کچھ فرمائشیں شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ صلی اللہ حج کا شرف ہو پھر عطا یا رب مصطفیٰ، حج کا شرف ہو پھر عطا یا رب مصطفیٰ، میٹھا مدینہ پھر دکھا، میٹھا مدینہ پھر دکھا یا پورا موتا یا رب مصطفیٰ،
کا شرف ہو پھر عطا، حج کا شرف ہو پھر عطا، یا رب مصطفیٰ میٹھا مدینہ پھر دکھا، یا رب مصطفیٰ مجھے مدینے کی دو اجازت، مجھے مدینے کی دو اجازت، نبی رحمت شفیع امت پیدا بلوا کے جام الفت، نبی رحمت شفیع امت، اگر نہیں میری ایسی قسمت، اگر نہیں میری ایسی قسمت، سادہ حضوری کی پاؤں اجازت، رولائے مجھ کو تمہاری فرقت، نبی رحمت شفیع امت، مجھے مدینے کی دو اجازت، نبی رحمت شفیع امت، لکھ رہا ہوں نعت سرور سبز گنبد دیکھ کر، لکھ رہا ہوں نعت سرور سبز گنبد دیکھ کر، کیف طاری ہے قلم پر سبز گنبد دیکھ کر، مسجد نبوی پہ پہنچے مرحبا صلی علی، مسجد نبوی پہ پہنچے مرحبا صلی علی، ہو گیا جاری زباں پر سبز گنبد دیکھ کر، ہو گیا جاری زباں پر سبز گنبد دیکھ کر، روح کو تسکین جانے مضطرب کو چین ہے، روح کو تسکین جانے مضطرب کو چین ہے، دل کو بھی راحت میسر سبز گنبد دیکھ کر، لکھ رہا ہوں نعت سرور سبز گنبد دیکھ کر، میرے مرشد گئے عطار، 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 میرے
مرشد کے عطار میرے مرشد کے عطار میرے مرشد کے عطار میرے مرشد ہے عطار ان کے عمل سے خوف خدا اور عشق نبی ظاہر ہوتا ہے ان کے عمل سے خوف خدا اور عشق نبی ظاہر ہوتا ہے ان کے عمل سے خوف خدا اور عشق نبی ظاہر ہوتا ہے علی گنج میری غوث و خواجہ 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 علی گنج میری غوث و خواجہ کی ہے یادگار میرے مرشد کے عطار میرے مرشد کے عطار میرے مرشد کے عطار میرے مرشد سبحان اللہ تعالیٰ ہمارے مرشد کریم کو سلامت رکھے، با کرامت رکھے، اللہ تعالیٰ ان کے فضائل و مناقب بڑھائے، ان کو جو حاصل شدہ نعمتیں ان میں اضافہ فرمائے، مزید نعمت عطا فرمائے۔ عدنان بھائی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل جو ہیں وہ ان کے جو کمالات ہیں یہ احادیث کریمہ میں کثرت سے آئیں، اور حضرت علی ان چند صحابہ میں سے بلکہ بڑی امتیازی کیفیت میں اس میں کہ کثرت کے ساتھ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اطہر پہ ان کے کمالات کا، ان کے فضائل کا ذکر آیا ہے۔ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ سبحان اللہ، نہ صرف انسان بلکہ جو اہل سماوات ہیں، جو فرشتے ہیں، انسان بھی، مسلمان بھی علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے محبت کرتے ہیں، جو آسمانی ملائک اور فرشتے ہیں وہ بھی علی المرتضیٰ سے محبت کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما مررت بسمائن الا واہلها یشتاقون الی علی ابن ابی طالب۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں معراج کی رات آسمان سے گزرا، فرماتے ہیں جس آسمان سے گزرا، جہاں سے گزرتا تھا، ارشاد فرماتے ہر آسمان والے علی المرتضیٰ کی زیارت کے مشتاق ہیں۔ میں نے انہیں مشتاق پایا کہ علی المرتضیٰ کی زیارت کا انہیں شرف حاصل ہو۔ اور سیدنا جبریل امین سید الملائکہ ہے، جو ملائکہ کے سردار ہیں، ان کی محبت کا انداز کیا ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے ایک بار غزوہ تبوک سے واپسی پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب صحابہ کرام علیہ مردوان کو تحفے تحائف سے نوازا، جب مال عطا فرمایا آپ نے، تو نبی مکرم شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سب کو ایک ایک حصہ عطا فرمایا، اور سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو 2 حصے عطا فرمائے۔ حضرت زائدہ بن اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، کھڑے ہوئے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اچھا اگر سب کو اعتبار اور یقین ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر، لیکن انہوں نے سوال کر کے ایک بہت بڑا مسئلہ حل کر دیا، امت پر یوں کہیں کہ ایک طرح سے احسان کر دیا، آپ نے احسان فرمایا، جواب دے کر نہیں، یعنی سوال کر کے۔ اس وقت جو آپ بات کر رہے ہیں تو میں اس کو تھوڑا سا یوں لوں کہ بعضوں کا سوال کرنا جو ہے نا وہ آسانی، سہولت اور نعمت کا باعث بن جاتا ہے، اور جواب تو پھر جو آنا ہے وہ آنا ہے، لیکن سوال رحمتوں کے، برکتوں کے، فضیلتوں کے دروازے کھولنے کا باعث بن جاتا ہے۔ یوں ہی تو نہیں کہا گیا کہ سوال آدھا علم ہے۔ بہرحال سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو 2 حصے عطا کیے۔ حضرت زائدہ بن اکبر نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا اللہ تبارک تعالی نے آپ کو اس کا حکم ارشاد فرمایا ہے یا خود ہی آپ نے کرم نوازی فرمائی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب صحابہ کرام سے فرمایا میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، بتاؤ کیا تم نے لشکر کی دائیں جانب ایک ایسے گھڑ سوار کو دیکھا تھا کہ جو چتکبرے گھوڑے پر سوار تھا، ابلک گھوڑے سوار تھا؟ ارشاد فرمایا اس کی کیفیت یہ تھی،
اس نے سبز رنگ کا امامہ شریف باندھا ہوا تھا اور ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ دائیں جانب سے لشکر کا دفاع کر رہا تھا، اگر کوئی حملہ آور ہوتا تو وہ اس کی جانب حملہ کرتا اور اس جانب کے جو لوگ تھے ان کی وہ حفاظت کرتا۔ فرمایا میں تمہیں اللہ کی قسم دے کے پوچھتا ہوں، کیا تم نے ایسے گھوڑ سوار کو دیکھا؟ صحابہ کرام علیہ مردوں، اور جس کے امامے کا شملہ جو تھا وہ دونوں کندھوں کے درمیان تھا۔ یہ کون تھے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ جبرائیل امین تھے اور جاتے ہوئے کہا تھا یا رسول اللہ میرا جو حصہ ہو وہ علی المرتضیٰ کو دے دیں۔ ارشاد فرمایا اس لیے میں نے دوہرا حصہ عطا فرمایا۔ تو جبرائیل امین بھی محبت اور پیار فرماتے ہیں سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے، اور سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اللہ تبارک تعالی نے آپ کو جو عظمتیں اور رفعتیں عطا کی ہیں، صحابہ کرام علیہ مردوان میں آپس میں اتنا پیار اور محبت تھا، ایک دوسرے کی بات کو، ایک دوسرے کی عظمت کو بیان کرنا لوگوں کے سامنے اور خود اس کو تسلیم کرنا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، ایک بار آپ کی ملاقات ہوئی حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے اور آپ مسکرائے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے وجہ پوچھی تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ علی مسکرا اس لیے رہا ہوں کہ اللہ تبارک تعالی نے آپ کو یہ عظمت، یہ رفعت سے نوازا ہے۔ نبی مکرم شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا پورے صراط سے آسانی کے ساتھ، پورے صراط سے کامیابی کے ساتھ وہی گزرے گا جسے کامیابی کی سند حضرت سیدنا علی المرتضیٰ عطا فرماتے ہیں، اس لیے مسکرایا ہوں۔ اور ادھر سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ نے ارشاد فرمایا صدیق اکبر تمہیں بھی مبارک ہو، صدیق تمہیں بھی مبارک ہو۔ آپ نے میری ایک فضیلت بیان کی ہے، اب اپنی فضیلت بھی سنیے۔ ایک دوسرے کے فضائل و مناقب بیان کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے ان کے دلوں میں کتنی محبت اور پیار تھا، یعنی ہر ایک جو ہے وہ سامنے والے کو خوش بھی کرنا چاہ رہا ہے اور اس کی فضیلت بھی بیان کر رہا ہے۔ فرمایا نا رحماء بینہم، بالکل قرآن مجید کی نص ہے کہ یہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے شیر و شکر ہیں، یہ آپس میں بغض و عناد نہیں تھا کہ ایک کے فضائل کو چھپانا، دوسرے کے بیان نہ کرنا۔ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا کہ اے صدیق تمہیں مبارک ہو۔ کس بات کی؟ ارشاد فرمایا مجھے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ فضیلت ضرور عطا کی ہے، لیکن آپ نے ارشاد فرمایا تھا علی کامیابی کی سند اسی کو عطا کرنی ہے جس کے دل میں صدیق اکبر کی محبت ہے۔ ارشاد فرمایا نبی پاک باہمی تعلق، خود اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلق کو قائم فرمایا، جوڑا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی ایک سے محبت کا دعوے دار ہو اور دوسرے کے بارے میں توہین یا ایسے الفاظ استعمال کرے جس سے اس کی عظمت کم ہوتی ہو، بلکہ دونوں سے محبت۔ اور نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن اللہ تبارک تعالی مجھے جو حوض کوثر عطا فرمائے گا، اور دوسرے اتنے فضائل فیضان جوش حیدری ملا ہوا ہے۔ حضرت آپ کو میں بھی اپنا حصہ ڈالوں اس میں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کر رہے ہیں آپ، تو مجھے یہاں پہ وہ روایت یاد آئی کہ ایک موقع پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے نے حضرت علی سے پوچھا کہ ابا جان یہ بتائیے، بابا جان یہ بتائیے کہ صحابہ اکرام علیہم رضوان میں سب سے زیادہ عظیم کون ہے، فضیلت والا کون ہے؟ تو حضرت علی بن حنفیہ انہوں نے پوچھا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ فضیلت والا، بزرگی والا، عظمت والا ہم لوگوں میں ہمارے درمیان جو تھے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ کہا ان کے بعد کون؟ تو کہا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ۔ تو آپ فرماتے کہ میں نے سوال پھر یوں کیا اور آپ تو فرمایا کہ میں تو مسلمانوں میں ایک سادہ سا آدمی ہوں، ایک عز والا آدمی ہوں۔ تو یہاں پہ ایک میں نے جملہ پڑھا، علماء نے لکھا کہ انہوں نے اپنے سوال کا پیرایا تبدیل کیا۔ پہلے پوچھ رہے تھے کہ مسلمانوں میں فضیلت والا کون تھا، مسلمانوں میں آپ صحابہ اکرام علیہ رضوان کے باہمی تعلق میں آپس کے دائرے میں سب سے عظمت والا کون تھا؟ جب دو دفعہ انہیں جواب یہ ملا کہ حضرت ابوبکر فضیلت والے تھے، پھر فاروق اعظم فضیلت والے تھے، تو انہوں نے اپنے سوال کا دائرہ کار چینج کیا اور اب یہ پوچھا کہ آپ کی کیا اہمیت تھی؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پہ بھی سادگی اور عاجزی کو ہی لازم رکھا، اس کو بیان کیا۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، یہاں پہ ہمارے غور کرنے کے لیے، ہمارے سیکھنے کے لیے بڑا درس ہے کہ جب کسی دوسرے مسلمان کی بات کی جا رہی ہے تو پھر اس کی فضیلت بیان ہو رہی ہے،
اس کی عظمت بیان ہو رہی ہے، اور جب اپنی بات آ رہی ہے تو پھر جو ہمارے غلام محی الدین بھائی نے حضرت علی ہی کا قول بیان کیا تھا کہ کمال زہد یہ ہے کہ زہد کو چھپایا جائے، تو اپنی عاجزی اور انکساری کی طرف جا رہے ہیں۔ غلام محی الدین بھائی، آپ کیا کہیں گے کہ صحابہ اکرام علیہم رضوان کے درمیان باہمی محبت، ان کا شیر و شکر ہونا اور ان کی کیفیات، اس سے ہمیں کیا درس ملتا ہے اور یہ ہیں کیا، اس کے بارے میں؟ بالکل اسی ضمن میں جیسے کہ یہ حضرت محمد ابن حنفیہ نے پوچھا تو ایک مرتبہ سیدہ عائشہ نے اپنے سرتاج صاحب معراج صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، کوئی ایسا ہے جس کی ان تاروں ان ستاروں کے برابر نیکیاں ہوں؟ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ہر سوال پر یہ فرمایا کہ اتنی نیکیاں تو میرے عمر کی ہیں، اتنی نیکیاں تو میرے عثمان کی ہیں، اتنی نیکیاں تو میرے علی کی ہیں۔ طویل حدیث پاک ہے۔ تو اب یہ سوچنے لگی کہ سیدنا صدیق اکبر میرے بابا جان کا تو نام ہی نہیں آیا، تو پھر آپ یہ سوال کرتی رہیں اور پھر یہ پوچھا کہ میرے بابا جان کی نیکیاں اس طرح مفہوم ہیں، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، تمہارے بابا جان سیدنا صدیق اکبر کی وہ غار والی ایک نیکی ان تمام کی نیکیوں پر بھاری ہے۔ اللہ، فاروق اعظم خود بھی وہ نیکی کی طلب رکھتے تھے کہ جو غار کی رات کی نیکی۔ ہاں بالکل۔ اچھا، اب یہ دیکھیے کہ ان کا تعلق آپس میں، مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا آپ سب میں بہادر کون ہیں؟ آپ تو شیر خدا ہیں، آپ تو شیر خدا ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب نے آپ کو اسد اللہ کا خطاب دیا، تو آپ بتائیے کہ سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ تو اب دیکھیے مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا بیان فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم سب صحابہ میں سب سے زیادہ بہادر سیدنا صدیق اکبر ہیں۔ اور پھر وجہ بیان کی بہادری کی، ان کی شجاعت کی، کہا کہ وجہ یہ ہے کہ غزوہ احد کے موقع پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے آگے کھڑے ہونے والے اور حفاظت کرنے والے سیدنا صدیق اکبر تھے، ہم میں کسی میں طاقت نہیں ہوتی تھی کہ وہاں اس جگہ پر پہنچ کر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت فرمائیں، حفاظت کریں۔ وجہ یہ تھی کہ ان غیر مسلموں کا یہ بالکل خواہش اور یہ تمنا ہوتی تھی کہ وہاں پہنچ کر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ شہید کر دیا جائے، لیکن ہم سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر وہاں کھڑے ہو کر حضور کی حفاظت کرنے گئے، تو سب سے زیادہ بہادر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور پھر حضرت علی خود فرماتے ہیں کہ جس نے مجھے شیخین پر فضیلت دی، یعنی سیدنا صدیق اکبر اور فاروق اعظم پر فضیلت دی، میں اس کو اپنے ہاتھ سے 80 کوڑے ماروں گا، یہ آپ خود فرماتے ہیں۔ تو یہ سیدنا صدیق اکبر، اور پھر علماء فرماتے ہیں کہ جو ترتیب خلافت کی ہے وہی ترتیب افضلیت کی ہے، یعنی مسلمانوں میں سب سے پہلے خلیفہ سیدنا صدیق اکبر، دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم، تیسرے خلیفہ عثمان غنی، اور چوتھے خلیفہ مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو سیدی اعلیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ترتیب افضلیت کی بھی ہے کہ تمام صحابہ میں سب سے افضل سیدنا صدیق اکبر ہیں، پھر فاروق اعظم ہیں، پھر عثمان غنی ہیں، پھر حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ہیں۔ آپ میں ایک بڑا خاص وصف تھا اور وہ ہر صحابی کو ملا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم اور ان صحابہ کے صدقے سے ہر مسلمان عاشق رسول کو ملا ہے، وہ ہے عشق رسول۔ اور آپ کا عشق رسول، ادب رسول اتنا نمایاں تھا کہ جب مقام صحابہ میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے گود میں آرام کرنے کے لیے لیٹے اور سر مبارک رکھا اور آپ سو گئے، اور نبی کی صرف آنکھیں سوتی ہیں، دل کتاب میں یہ پڑھا تھا کہ جب سے نماز فرض ہوئی ہیں، اور ایک قول یہ آپ کا لکھا کہ جب سے میں ایمان لایا میں نے کوئی نماز نہیں چھوڑی۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نمازوں سے ایسی محبت تھی، تو اب کہتے ہیں کہ نماز کا وقت جا رہا تھا اور میں نے نماز نہیں پڑھی ہوئی تھی، اور ایک طرف سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا آرام تھا، دوسری طرف نماز کا وقت تھا، اور ایک کشمکش کا عالم تھا۔ حضرت علی یہ سوچ رہے تھے کہ اگر سرکار کو بیدار کرتا ہوں تو آرام میں خلل آئے گا اور یہ مجھے گوارا نہیں ہے، اور اگر نماز چھوڑتا ہوں تو نماز بھی جاری ہے، یہ بھی فرض ہے۔ اب میں یہاں پر ایک بات سوچ رہا تھا عبد الرحیم بھائی کہ اگر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بیدار کر دیتے تو کیا حضور برا مان جاتے؟ بلکہ حضور ہو سکتا ہے خوش ہوتے، حضور ہی نے تو نماز فرض کی ہے گویا، ٹھیک ہے، تو اب برا تو نہیں مانتے بلکہ اور حوصلہ افزائی فرماتے، لیکن یہ ان کا حصہ تھا کہ ادب کیا، نماز قربان کر دی، حضور کے نیند میں خلل نہیں آنے دیا، حالانکہ یہ فرض ہے۔ نماز اثر تو یہ اعلیٰ، یعنی نمازوں میں سب سے اعلیٰ ہے، جس کو جو ہے حفاظت کا حکم ہے، صلاۃ وسطیٰ غالباً اسی کو کہا گیا ہے، لیکن نماز قربان کر دی، اور جب نماز کا وقت چلا گیا تو پھر حالت عجیب سی ہو گئی، آنسو نکل آئے، اور پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے اقدس کو جا کر چوما، سرکار بیدار ہوئے، آنسوؤں نے حضور کے چہرے کو چوما، یعنی آنسو چہرہ مصطفیٰ پر گرے، حضور بیدار ہوئے اور پوچھا کہ اے علی کیوں روتے ہو؟ عرض کیا رسول اللہ نماز عصر فوت ہو گئی ہے، سورج غروب ہو گیا، اب یہاں سے اختیارات مصطفیٰ۔ حضور نے دعا فرمائی، پہلے پوچھا کہ قضا پڑھو گے کہ ادا پڑھو گے؟ تو حضرت علی جانتے تھے محبوب تو ادا بھی فرما دیں گے، تو عرض کی یا رسول اللہ ادا پڑھوں گا، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی اور ساتھ دعا کے اشارہ بھی فرمایا، تو ڈوبا ہوا سورج پلٹ آیا،
اور مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز عصر ادا فرمائی. یہاں علماء ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سب نماز عصر سورج کو دیکھ کر پڑھتے ہیں، جب وقت ہوتا ہے جب ہی پڑھتے ہیں، لیکن یہ وقت وہ تھا کہ سورج حضرت علی کو دیکھ رہا تھا، حضرت علی نماز عصر ادا فرما رہے تھے. حضرت سیدی اعلیٰ حضرت نے اس واقعے کو بڑے پیارے انداز میں پیش فرمایا کہ مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز. مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز. مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز. اور سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے تم نے تو ان کو جان انہیں پھیر دی نماز. تم دے تو ان کو جان انہیں پھیر دی نماز. وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے. اور ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروغ ہے. ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروغ ہے. اصل اصول بندگی استاد کی ہے. اصل اصول بندگی استاد کی ہے. یہاں پر میں یہ بھی عرض کروں گا کہ ایک زبان اور ہوتی ہے، اس منہ میں جو موجود زبان ہے اس کے علاوہ بھی ایک زبان ہوتی ہے اور وہ آنسوؤں کی زبان ہے. جب کسی زبان سے بات نہ بن رہی ہو اور بڑے بڑے قادر الکلام جو ہے ان کی زبانیں بند ہو جائیں تو پھر ایک زبان ایسی ہے جو بولتی ہے اور خوب بولتی ہے اور ایسا بولتی ہے کہ مدعا جو ہوتا ہے وہ بھی ملتا ہے اور رضا بھی ملتی ہے. اللہ کرے کہ ہمیں یہ بھی سمجھ میں آئے، آنسوؤں کی زبان بھی سمجھ میں آنے لگے. نہیں ایسے سمجھ میں تو آتی ہے، بالکل آنسوؤں کی زبان تو سمجھ میں آتی ہے. جو بھی روتا ہے نا پھر اس کا کام ہوتا ہے کہتے ہیں، لیکن یہ رونے کی کیفیات اپنی ہے. اگر ہم اس موضوع پہ بھی احادیث جمع کریں، چلے نیت کرتے ہیں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کبھی اس موضوع پہ جو ہے ہم احادیث لے کر آئیں، روایات لے کر آئیں کہ جو روئے ان کا کام ہوا، ان پہ انعامات کے کیسے دروازے کھلے اور ان پہ کو کیا کیا شرف و کرامات مل گیا. عبد الرحیم بھائی، رضا بھائی آپ کی طرف آؤں گا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مناقب ہم سن رہے ہیں، آپ کی ایمانداری، آپ کی خودداری، آپ کی کیفیات سن رہے ہیں، اس کو کیسے آگے بڑھائیں گے؟ سبحان اللہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو فضائل و کمالات ماشاءاللہ محی الدین بھائی نے بہترین بہت ہی پیارے انداز میں، ایک تو یہ ان کا اتنا پیارا واقعہ بیان کیا، پھر ہم جب ان کی سیرت طیبہ کو پڑھتے ہیں تو ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ان سے محبت اور ان کی دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان سے محبت جس طرح کے بیان ہوئی، اس کے بہت سارے واقعات ہمیں ملتے ہیں. ایک مرتبہ مقام طائف کے اندر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا اور بلانے کے بعد پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے سرگوشی فرمائی. ٹھیک. وہ کافی دیر تک سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ان سے سرگوشی فرماتے رہے. اللہ. تو لوگوں کو جو ہے وہ تشویش ہوئی، تو لوگ کہنے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے بیٹے سے بہت لمبی سرگوشی کر لی. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو یہ سنا تو ارشاد فرمایا کہ لوگوں، میں نے سرگوشی فرمایا کہ منافق علی سے محبت نہیں کرتا اور جو مومن ہوتا ہے وہ علی سے بغض نہیں رکھتا. جو مومن ہے اس کے دل میں بغض نہیں ہوگا اور جو منافق ہے اس کے دل میں محبت نہیں ہوگی. گویا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت یا معاذ اللہ ان کا جو بغض ہے یہ ایمان کی کسوٹی ہے. بالکل صحیح بات فرمائی آپ نے عبد الرحیم بھائی کہ ایمان کی کسوٹی ہے. اسی ضمن میں آپ نے فرمایا ہے کہ جو سرکار نے میرے بارے میں فرمایا
کہ مومن بغض نہیں رکھ سکتا اور منافق محبت نہیں کر سکتا، یعنی محبت جس کے دل میں ہوگی وہ مومن ہوگا اور جس کے دل میں نفرت ہوگی وہ منافق ہوگا۔ اس کے ضمن میں علماء نے اس بات کو ذکر کیا، مولا مشکل کشا فرماتے تھے کہ اگر میں کسی مومن کی ناک پر تلوار مار دوں جب بھی وہ مجھ سے نفرت نہیں رکھے گا، کیونکہ میرے آقا نے مجھ سے فرمایا ہے کہ مومن تو اس سے نفرت نہیں رکھ سکتا، اور اگر کسی منافق کے آگے میں زمانے بھر کا خزانہ ڈھیر کر دوں جب بھی وہ مجھ سے محبت نہیں کرے۔ پر ایک جو ہے وہ اور عبد الرحیم بھائی بڑی غور طلب ہے کہ محبت صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ بندہ یہ کہے میں تو جی علی المرتضیٰ سے محبت کرتا ہوں، بات ایک نہیں ماننی۔ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے جنہیں اپنا سید، اپنا سردار، اپنا امام تسلیم کیا، ان کی معاذ اللہ بدگوئیاں کرنا، یا جو سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی جو پیاری سیرت ہے، جو آپ کے فرامین ہے، جو آپ کا طریقہ کار ہے اور جو آپ کا افکار رہے، جو آپ کے اعمال رہے، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اور دعویٰ کیا۔ سچی محبت یہی ہے، فرماتے ہیں کہ ان المحب لمن یحب مطیع، ارشاد فرمایا کہ جو جس سے محبت کرتا ہے اس کی اطاعت کرتا ہے، اس کی بات مانتا ہے۔ علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے محبت، یہ واقعات یہ سب کا سب ہمیں درس دیتے ہیں صحابہ کرام علیہ مردوان کی محبت کا، کہ علی المرتضیٰ سے محبت ہے، صدیق اکبر سے بھی محبت کریں، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، سب کے سب صحابہ سے محبت کریں۔ اور اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں اسے صاف واضح بیان کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ مجھے جو حوض کوثر عطا فرمائے گا، فرمایا اس کے 4 رکن ہوں گے، 4 اس کے کونے ہوں گے۔ ارشاد فرمایا ایک پر میں صدیق اکبر کو مقرر فرماؤں گا، ایک پر عمر فاروق ہوں گے، اور ارشاد فرمایا تیسرے پر عثمان غنی، اور چوتھے پر علی المرتضیٰ ہوں گے۔ اور ساتھ یہ ارشاد فرمایا اب کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں تو جی علی المرتضیٰ سے محبت کرتا ہوں، میں صدیق اکبر کا نام لیوا ہوں، ادھر پہنچ جاؤں گا جدھر صدیق اکبر ہوں گے اور آپ مجھے سیراب فرما دیں گے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان میں سے ہر ایک کے لیے یہ لازم ہے، ارشاد فرمایا کہ جو علی المرتضیٰ سے بغض رکھنے والا ہے صدیق اکبر اسے سیراب نہیں فرمائیں گے، اور فرمایا کہ جو صدیق اکبر سے بغض و عداوت رکھنے والا ہے علی المرتضیٰ اسے سیراب نہیں فرمائیں گے۔ اسی طرح فرمایا کہ جو عمر فاروق سے بغض و عداوت رکھنے والا ہے عثمان غنی اسے سیراب نہیں فرمائیں گے، بلکہ ہر ایک کی دل میں محبت ہوگی جبھی جام کوثر اسے نصیب ہوگا۔ وہ امیر اہل سنت فرماتے نا ہم کو سارے صحابہ سے پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے۔ اور میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، عدنان بھائی یہاں پہ اگر دنیاوی طور پر بھی اگر ہم دیکھیں کہ خون کا رشتہ ہو، 4 بھائی ہوں اور ان میں تعلقات آپس میں بڑے اچھے ہوں، آپس میں بڑی مضبوط ترکیب ہو ان کی، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک بھائی کو پسند کرنے والا جو ہے وہ دوسرے بھائی کو ناپسند کرے، اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ چاروں کے لیے ہی ناگواری کا باعث بنے گا کہ یہ کیا ہے۔ اب جیسے ہمیں اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں جو محبت ہے کہ ہمارا نسبی تعلق تو نہیں ہے، ایمانی تعلق ہے الحمدللہ، اسی وجہ سے محبت۔ نسبی تعلق میں پھر بھی کمی بیشی ہو سکتی ہے ایمانی تعلق میں، لیکن یہ ایمانی تعلق ہے، اور ایمانی تعلق ایسا جسے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ صدیق اکبر کی افضلیت، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت اللہ کے محبوب علیہ السلام نے بیان فرمائی، اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے ہر ایک کے زمانے میں ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کی، انہیں اپنا امام مانا، انہیں اپنا سردار تسلیم کیا۔ اب علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے سچی محبت یہی ہے۔ اور حضرت امام عبدالرزاق رحمۃ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں، جو المصنف کے مصنف ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں یعنی جو مصنف جو آپ کی کتاب ہے اس کو لکھنے والے ہیں امام عبدالرزاق رحمۃ اللہ تعالی، اور یہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی سے صدیوں پہلے کے ہیں، یعنی ان سے پہلے آپ نے کتاب اپنی تصنیف فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے لیے میں علی المرتضیٰ سے محبت کرتا ہوں، ارشاد فرماتے ہیں کہ اب میں علی المرتضیٰ سے محبت کروں اور پھر صدیق اکبر کی افضلیت کو تسلیم نہ کروں جن کی افضلیت علی المرتضیٰ نے تسلیم کی ہے، ارشاد فرمایا کہ میں اپنے اس دعوے کے اندر سچا نہیں ہو سکتا۔ اگر مجھے علی المرتضیٰ سے محبت ہے، فرماتے ہیں کہ میں اس کو اپنا امام مانتا ہوں جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو امام مانتا ہے، یعنی حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے سیدنا صدیق اکبر کی عظمت کے ڈنکے بجائے ہیں۔ آپ کا جو ہے وہ آپ کی جو عظمت، آپ کی رفعت ہے، اس کو آپ نے بیان فرمایا، تسلیم کیا۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں بھی ان کی عظمت کو ماننے والا ہوں۔ تو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے محبت، آپ کی سیرت یہ ہے، آپ کا اعلیٰ اخلاق یہ ہے۔ ایک بار حضرت سیدنا
علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ایک بار جلوہ گر تھے، آپ کا ایک غلام تھا، آپ نے آواز دی، اسے بلایا،